بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے احوال بیان ہوئے تھے، یہاں سے مزید کچھ اور احوال کا بیان ہے۔ منافقین کے حالات وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہتے تھے، مسلمانوں کو ان کے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ یہاں سے آیت نمبر 11 سے اس بات کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں نے ان سے یوں کہا کہ تم زمین میں جو فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہو یہ نہ کیا کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو جواب میں کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، بے شک ہم لوگ تو میل جول کرانے والے اور اصلاح کرانے والے ہیں۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، ہر قسم کے ضرر دینے والی چیزیں اس فساد میں داخل ہیں، لہٰذا ان کا نفاق خود ایک فساد تھا، اور معاصی کی کثرت گناہوں کو بھی فساد ہی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آیت میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیذیقہم بعد الذی لعلہم یرجعون، تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے تھوڑے گناہ کی وجہ سے جو عذاب اتارتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کچھ سزائیں اتر جائیں اور یہ لوگ اپنے ان گناہوں سے رجوع کر لیں۔ تو جیسے کہ یوں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو بارشوں کا نظام روک لیا جاتا ہے، تو گناہوں پر جو مصیبت اور وبال اترتا ہے اس سے ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے، زمین آسمان کے نظام کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ایک یہ فساد بھی ہے۔ تو منافقین کا جو فساد تھا اعتقادی فساد بھی تھا، عملی فساد بھی تھا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ شورش برپا کرتے تھے، آتش جنگ کو بھڑکایا کرتے تھے، یہودیوں کو ابھارتے تھے، مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا کرتے تھے اور ابھارا کرتے تھے، اور مختلف قسم کے قرآن پاک میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے سامنے ان شکوک و شبہات کو پیش کر کے ان کو اسلام سے روکنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کی فساد کی شکلیں تھیں، شورش برپا کرنا، آتش جنگ کو بھڑکانا، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو اکسانا، مشرکین کو اکسانا، جنگ کے لیے ان کو تیار کرنا، یہ ساری چیزیں انہی کے فساد میں داخل تھیں۔ تو اس لیے ان سے جب یوں کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو میل جول کرانے والے ہیں، وہ یوں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ عمل میں شریک ہوتے ہیں، تمہارے امور میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کو وہ اصلاح کا نام دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ تمام کاموں میں شریک ہوتے ہیں، اور دوسرا اصلاح میل جول کرانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے اور یہود کے درمیان جو رنجشیں اور عداوتیں ہیں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں سے مل کر وہ ساز باز کرتے تھے، یہودیوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگی حکمت عملیاں طے کرتے تھے اور لوگوں کو اکساتے اور ابھارتے تھے، اور اس کا یہ نام دیتے تھے کہ ہم تمہارے اور ان کے بیچ میں مصالحت کرا رہے ہیں، تمہارے اور بیچ میں ان عداوتوں اور رنجشوں کو دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اور بھڑکایا کرتے تھے، تو یوں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے، حرف تنبیہ کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ، مؤکد تاکید والا کلام اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اور فرمایا کہ الا خبردار انہم هم المفسدون، یہی لوگ، تاکید اور حصر کے ساتھ ہے کہ یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یہ بھی مسلمانوں کی طرف سے، پہلے مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا، تو جواب ان کا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ لوگ فسادی ہی ہیں۔ دوسری آیت میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ،
آمینو تم ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ یعنی جیسے مسلمان تصدیق کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم بھی ایسے ہی تصدیق کرو۔ جیسے مسلمان دل سے مانتے ہیں ویسے ہی تم بھی دل سے مانو۔ اس لیے جیسے کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ ایمان کا جو بڑا رکن ہے وہ تصدیق قلبی ہے، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا تصدیق قلبی ہے۔ تو ان سے یوں کہا گیا کہ آمینو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی الناس سے مراد صحابہ ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ آیت صحابہ کے دفاع میں نازل ہوئی ہے، صحابہ کی شان اور صحابہ کے مناقب میں نازل ہوئی ہے، تو یہ کہنا درست ہے، اس لیے کہ یہاں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، منافقین کو کہا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ صحابہ، یہ مسلمان ایمان لائے ہیں۔ تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو گویا کہ الناس سے صحابہ مراد ہیں کہ صحابہ جیسے ایمان لائے تم بھی ویسے ایمان لاؤ۔ تو اس کے جواب میں جو منافقین نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے یوں کہا کہ انؤمن کہ ہم ایمان لے آئیں، ایسے یقین لائیں جیسے کہ یہ سفہاء، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، احمق کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کی طرف یہ نسبت کی کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، گویا کہ یہ صحابہ کا دفاع اللہ تعالیٰ نے عرش سے کیا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، وہی تاکید اور تنبیہ کے ساتھ خبردار۔ الا حرف تنبیہ ہے، کسی بات سے متنبع کرنے کے لیے، آگے آنے والی چیز سے متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تم ہوش و توجہ سے اس گفتگو کو سنو کہ خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی منافق لوگ، یہی اصل میں حقیقی طور پر یہ بے وقوف اور احمق ہیں۔ تو یہ منافقین صحابہ کی تحقیر شان کے قائل تھے، صحابہ کی شان میں تحقیر کیا کرتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ نہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ احمق ہیں، اصل میں یہ منافق لوگ ہی احمق لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور آگے ان کا بیان ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب یہ اصل میں اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں اور یہودیوں میں مصالحت کرتے ہیں، میل جول کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں جب یہ خلوت میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، یہ اپنے رفقا کے ساتھ تھا، تو ادھر سے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ تشریف لا رہے تھے۔ تو اس نے منافقین سے کہا کہ تم بھی ایسے معاملہ کیا کرو جیسے میں کرتا ہوں، دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آئیے، مرحبا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سردار ہیں اپنی قوم کے، اور آپ ثانی اثنین ہیں، آپ غار کے ساتھی ہیں، آپ میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑا، یعنی عقیدت اور احترام سے ظاہری طور پر۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہا کہ تمہیں بھی خوشخبری ہو، خوشحالی ہو۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور اظہار کیا عقیدت کا کہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں،
ان کے لیے بھی مرحبا کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ آپ بھی اپنی قوم کے سردار ہیں اور آپ ایسے ایسے ہیں، آپ قوت والے ہیں، آپ اسلام میں بہت مضبوط ہیں، تو ایسے ایسے ہیں، شروع میں اسلام لائے اور ایسا ایسا ایسے کر کے ان کی تعریفیں کی۔ اور جب یہ صحابہ چلے گئے پھر اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جو اپنے منافقین تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو جیسا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، تو یوں کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلو خلوت سے ہے، تنہائی اختیار کرنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو قالو، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مستہزئون، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استہزاء کرنا، استہزاء کہتا ہے مذاق اڑانے کو۔ تو جب خلوت میں شیطانوں سے ملتے ہیں تو شیطانوں سے یا تو کاہن مراد ہیں، بعض کے ہاں کاہن مراد ہیں، کہ کیونکہ جو کاہن ہوتا تھا ہر کاہن کے ساتھ ایک شیطان ہوتا تھا، اور یا شیاطین سے یہود کے بڑے بڑے سردار مراد ہیں، جیسے کہ کعب بن اشرف، 4-5 بڑے بڑے سردار تھے جو شیطان قسم کے تھے، تو وہ مراد ہیں کہ جب ان شیطانوں سے ملتے ہیں۔ کعب بن اشرف، جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا صحابہ کرام کی طرف سے، تو بہت خباثت کیا کرتا تھا کعب بن اشرف، یہودی تھا، اور یہ منافقین اسی کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ملتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ وہ فساد تھا کہ جو وہاں جا کر وہ پیدا کیا کرتے تھے۔ تو شیطان کعب بن اشرف اور اس جیسے، اور شیطان کہتے ہیں دور ہونا، چونکہ یہ خیر سے دور ہوتا ہے، شطن سے ہے نکلا ہوا لفظ ہے، شطن سے شیطان ہے، شیطان کہتے ہیں دور ہونا، یہ ساری خیروں سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور شیطان فساد پھیلانا، حد اعتدال سے نکل جانا، فساد برپا کرنے والے کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انس بھی ہوتا ہے اور شیطان جن بھی ہوتا ہے۔ شیطان جن کے لیے خاص نہیں ہے، شیطان انس بھی ہوتا ہے، جیسے کہ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے دشمن ہوئے ہیں شیاطین انس میں سے اور شیاطین جن میں سے۔ وہاں بھی شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں کا تذکرہ ہے، تو گویا کہ شیطان کی نسبت جن و انس دونوں کی طرف ہے۔ شیطان کہتے ہیں دور ہونے والے کو بھی شطن سے ہیں، اور شیطان فساد اور اعتدال سے جو باہر چلا جائے، نکل جائے، اس کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شیطان انس بھی ہوا اور شیطان جنس بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ لوگ خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی جو یہودی شیطان تھے ان سے ملتے ہیں، تو یوں کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو استہزاء نہیں کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے استہزاء کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر استہزاء کا لفظ استعمال کر دیا، لفظی مشاکلت کی بنا پر۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو استہزاء کی سزا دیں گے، ان کو اس استہزاء کا وبال بھگتنا پڑے گا، اس پر وبال اترے گا۔ وبال کیا تھا کہ وہ اپنے اسی کفر میں، اسی سرکشی کے اندر، اسی نفاق کے اندر ہی رہے، اسی میں ہلاک ہو گئے، اور اسی نفاق کی وجہ سے وہ در کے اسفل، سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور دنیاوی زندگی میں بھی ان کو ہر وقت اس بات کا خوف رہتا تھا کہیں ہمارے احوال مسلمانوں پر ظاہر نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے اندر باطل اور کفر چھپا ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ ہمارا یہ کفر اندر کا ہے، یہ اندر کا باطل ہے، یہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، تو مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوا تو پھر کیا ہوگا۔
حالانکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اپنی سرکشی کے اندر۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی طغیان اور سرکشی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یعمہون، یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، بس ان کی جو تجارت ہے، تجارت بیچنا اور خریدنا، جانبین سے ایک طرف سے نقدی ہو ایک طرف سے چیز ہو تو، یا دونوں طرف سے چیز ہو تو جو چیزیں کا تبادلہ آپس میں کیا جاتا ہے، تو تجارت خریدنا اور بیچنا، خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ ہدایت کے بدلے میں ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی، باطن کی گمراہی خرید لی۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر اسی گمراہی میں پڑے رہے، اور وہ گمراہی انہوں نے گویا کہ مول لے لی۔ تو گویا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدنا یہ سخت خسارے اور نقصان کی چیز ہے۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی جو تجارت ہے یہ کوئی نفع والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اور صحابہ کی تجارت، کیونکہ پیچھے صحابہ کا تذکرہ تھا، آمنوا کما آمن الناس، کہ تم ایسے ایمان لو جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو صحابہ کی تجارت وہ نفع والی تھی کہ انہوں نے صداقت اور صدق کے دل سے ہدایت کو قبول کیا تھا۔ تو جیسے کہ آتا ہے کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کا ایمان پکا تھا اور صدق کے دل سے تھا، اس لیے ان کی تجارت نفع والی تھی۔ ان منافقین کی تجارت نقصان والی تھی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ نہیں تھے ہدایت والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔